بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے جنگی محاذ سے اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ خبر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی خبروں کے بعد وہ خبر پرانی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں انتہائی حیران کن ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک آپ کو پتہ ہے بڑے دنوں سے محفوظ البحر کے نام سے پاکستان نے ایک آپریشن کیا ہوا ہے، اور اس میں مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی یہ آخر کہانی کیا ہے کہ وہاں پہ ایران جو ہے وہ سمندری سرنگیں بچھا رہا ہے، بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حملے کر رہا ہے، اور پاکستان کی یہ جہاز کس طرح دبئی میں کھڑے ہوئے اپنے ٹینکرز کو لینے پہنچ گئے، یہ کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو ایران کے حملوں میں یو اے ای ابو ظہبی کے اندر مارا گیا بیچارہ۔ وہ کچے سے پکا گھر بنانے جا رہا تھا، لیکن وقت نے اس کو موقع نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اس وقت اسرائیل کے اندر صورتحال ہے، انتہائی خوفناک صورتحال ہے، اور ابھی ہم اس وقت یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو سٹاک مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے، تیل کی قیمت نیچے آتی ہے تو سٹاک مارکیٹ اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی خبریں ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا تیل کی قیمتیں یہاں پہ رہیں گی نہیں رہیں گی، اور اس کا کیا انجام ہوگا۔ کیا اب ہمیں دوبارہ رکشوں کی بجائے گھوڑوں پہ آنا پڑے گا، سائیکلوں پہ آنا پڑے گا، آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت گراؤنڈ پر جو صورتحال ہے وہ بالکل بھی امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں، یہاں تک کہ امریکہ اسرائیل کے لیے بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک خبر ہمارے پاس یہ آئی کہ دسیوں ہزار امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ کیا گیا، 150 سے زائد زخمی ہیں، 8 کی حالت انتہائی نازک ہے۔ پینٹاگون بھی ان میں سے کئی خبروں کی تصدیق کر چکا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کو ایران کتنا اندر تک جا کے ہٹ کر رہا ہے۔ پھر افواہوں کا بازار گرم ہے، اس خبر کی ابھی تک کوئی اتھینٹک تصدیق نہیں آئی، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایک پر اسرار ڈرون امریکہ کے فضائی اڈے ہیں امریکہ کے اندر، وہاں پہ بھی پہنچ گیا، اور وہاں پہ تھرتلی مچ گئی، ہائی الرٹ ہو گیا، اور اس کو خالی کروا لیا گیا۔ اچھا، پھر ایک خبر آتی ہے کہ جناب جو انرجی کے منسٹر ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جہازوں کو اپنی فوج کے ذریعے محفوظ رستہ دیں گے۔ وائٹ ہاؤس فوری طور پہ آتا ہے، اس کی تردید کرتا ہے، نہیں جی یہ تو جھوٹی خبر ہے بھائی، ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ آبنائے حمص کے اوپر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال مختلف ہوئی ہے۔ ٹوٹل 14 جہازوں پہ ویریفائڈ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے، 14 جو کارگو شپس ہیں ان پر حملے ہو چکے ہیں ایران کی طرف سے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر 3 کارگو شپس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، اور 11 دن کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 سے زائد شہری مقامات پر امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندر حملے کر چکے ہیں۔ 1300 سے زائد لوگ جو ہیں وہاں ایران کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، امریکہ کے جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جنگ شروع ہونے کے بعد ایران کی تیل کی برآمدات بڑھ گئی ہیں پہلے سے زیادہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایران کا اس وقت آبنائے حمص کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، اس علاقے میں کوئی بھی گھسنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ پاکستان کیسے گھسا میں آپ کو ابھی آگے جا کے بتاؤں گا، تو کوئی بھی گھسنے کی کوشش نہیں کر رہا، ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اپنا تیل بھیج رہا ہے باہر، فروخت کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ خدشات بھی ظاہر کی جا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی سیولین مقام کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر حملہ ہوگا۔ دیکھیں اس حوالے سے بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایران کے انفراسٹرکچر کو، اس کی بندرگاہوں کو اور اس کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ امریکہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس کے بعد پھر ایران کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جتنی گہری اور کاری چوٹ اس وقت امریکہ کو لگا رہا ہے ایران، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بدمست ہاتھی بھاگتا ہے تو پھر وہ بہت سو کو روندتا ہوا نکلتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اور اب اس وقت ٹرمپ کے لیے یہ مشکل ہوا ہے کہ وہ اپنی جان کیسے چھڑوائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں آتی ہیں کہ ایران کے جو بحری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ سرنگیں، بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں، اور وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہاں سے 1 لیٹر پٹرول بھی نہیں گزرنے دینا۔ پٹرول کی قیمت $200 تک ہوگی تو پوری دنیا کو یہ تکلیف محسوس ہوگی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے
یہاں سے تیل گزرتا ہے، یہاں پہ سلامتی سب کے لیے ہوگی تو ٹریڈ ہوگا، اور اگر ایران کے لیے سلامتی نہیں ہوگی تو اس خطے سے پھر کوئی بھی گزر نہیں پائے گا، پھر آپ نکال لیں جتنا تیل نکال سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ہمت ہے۔ اب اسی دوران تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجک ایسٹس کو جو ہے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ G7 رہنماؤں کا اجلاس ہوا، فرانس کے ایمانوئل میکرون کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، انہوں نے ویڈیو لنک کے اوپر اس کو ڈیل کیا، اور پھر ہمارے پاس یہ خبریں آئیں کہ جناب 2022 میں جب یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی تھی تو 186 کروڑ بیرل جو ہے تیل ریلیز کیا گیا تھا، اب 400 ملین بیرل یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ، اور 40 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ امریکہ نے اور دیگر بڑے ممالک نے جو محفوظ کیا ہوا تھا برے وقت کے لیے، جنگوں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، اس میں سے 40 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ یہ خوف کی وجہ سے زیادہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی جو کہ نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، وہ ایک ایسی جگہ پہ محفوظ کہا جا رہا ہے، کہیں غاروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، کہاں پہ ہیں، کیونکہ جس دن ان کے والد پر حملہ ہوا اس دن وہ اسی کمپاؤنڈ میں 7 والے کمرے میں موجود تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگ جو ہے وہ کافی زخمی ہوئی ہے، ان کی بیوی شہید ہو گئی، ان کی ماں شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، تو ان کو ابھی حفاظت کی وجہ سے نہ تو ان کا کوئی بیان اور نہ ہی ان کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل سے بڑی بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے اندر بہت زیادہ سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ کوئی ویڈیو ریلیز نہیں کرنی، کچھ ریلیز نہیں کرنا، اور آپ نے بالکل ایسے دنیا کو بتانا ہے کہ سب بالکل اچھا چل رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر میزائلوں کی بارش کر دی گئی، حیفا بندرگاہ سے لے کے کئی ایسے مقامات ہیں اسرائیل کے جہاں پہ ایک طرح سے میزائلوں کی بارش ہوئی، اور وہاں پہ تباہی کے منظر جو دیکھنے والے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں، اور اب اس جنگ کی تکلیف اسرائیل نے بھی محسوس کرنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ یہ کیا کارروائی کر رہے ہیں، آخر یہ کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے آپریشن محفوظ البحر شروع کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے PNSC یعنی پاکستان شپنگ کارپوریشن کے جو جہاز ہیں ان کو کس طرح محفوظ مقامات تک پہنچایا جائے۔ ہمارے 2 سے 3 جہاز تو اس وقت ویسے ہی وہاں پہ ایک UAE کے مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ پھنسا ہوا تھا۔ سعودی عرب کی جب ریفائنری پر اٹیک ہوا تھا اس وقت پاکستان کے جہاز پہ تیل فل کیا جا رہا تھا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے جہاز، جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن کو پاکستان نے مینٹین کرتے ہوئے اپنے تجارتی بحری جہازوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے، اور نیشنل شپنگ کو بلا رکاوٹ جو ہے تجارت کی اجازت دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 90% تجارت جو ہے وہ سمندروں کے راستے پر ہوتی ہے، اور اگر یہ سپلائی رک جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے جنگی جہاز UAE کی بندرگاہ سے اپنے جہازوں کو ایسکارٹ کر کے لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے یہ کوئی نہیں جانتا کہ شاید ایران کے ساتھ بھی ہماری کوارڈینیشن تھی یا نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس جو جہاز تھے جنہوں نے ان کو ایسکارٹ کیا ان میں فریگیٹ تھی جو کہ چینی ساختہ تغرل کلاس کی 054، اس کے ساتھ ہی ترکی کی ساتھ جو تیار کردہ ہماری میلجیم کلاس کا ڈسٹرائر ہے، یرموک کلاس کی OPV، اور آف شور جو گشتی جہاز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر تعینات تھے، اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر اور ATR طیارے اور اس طریقے سے اینٹی شپ اور کروز میزائل ریڈار اور دفاعی نظام، یعنی ان جہازوں کے اوپر ہر طرح کی سہولت موجود ہے جو نہ صرف سمندری خطروں کو بلکہ فضائی خطروں کو، کسی بھی حملے کو فوری طور پہ روکنا، فضا میں تباہ کرنا، یہ تمام صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ اب یہ کام شروع کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جنگوں کے اندر آپ نے اپنی ہر طرح کی عوام کو، ٹریڈ کو، تجارت کو، سپلائی لائن کو، سب کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ تجارتی جہازوں کو یقین دلانا کہ وہ سمندری راستوں میں محفوظ مقامات پر ہیں۔
اس کے ساتھ ہی امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ تعاون برقرار رکھنا اور پاکستانی جہاز کسی بھی تصادم کا شکار نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اور بہت ہی پرخطر قسم کا یہ آپریشن جو کہ ابھی جاری ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ہی ایک دکھ کی سٹوری بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بنو کا مرید زمان رہائشی تھا کے پی کے کا، 28 فروری کو متحدہ عرب امارات کے اندر جب اٹیک ہوئے ہیں تو ایرانی میزائل حملے کے اندر وہ شہید ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا اور پاکستان میں اپنے گھر کے خواب پورے ہوتے دیکھنے سے وہ محروم رہ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ جی اب دبئی آ گیا ہوں تو کچا گھر پکا کریں گے، کچا گھر پکا کریں گے، اور وہ کچا گھر پکا کرنے سے پہلے خود کچی مٹی کے اندر جا سمایا۔ اور اب ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں کہ ان کو لا کے پاکستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ ان کے جو بھائی ہیں بیچارے بہت ہی افسوس زدہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ خاندان نے زندگی غربت میں گزاری، اب حالات تھوڑے سے بہتر ہونے لگے تھے کہ یہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں اور اس طرح انسان اپنے لیے کیا کچھ پلان کرتا ہے لیکن ہو کچھ کا کچھ جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خطے کے اندر جنگی صورتحال قائم ہے، تیل کی قیمتوں نے سب کو پریشان کیا ہوا ہے، ایرانی ڈرونز اور میزائلوں نے نہ صرف گلف ممالک بلکہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ اب ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ رک جائے لیکن ایران چاہتا ہے کہ جنگ رکے گی تو کسی نہ کسی فیس سیونگ اور شرائط پہ ہی رکے گی، اور اس غصے کے اندر یہ خطرہ ہے کہ کہیں ٹرمپ کوئی ایسے اقدامات نہ کرے کہ ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچے۔ اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں۔ پاکستان بیک ڈور چینل کے تھرو اپنی چیزوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس تصادم کو کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔